اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کلاس 6، آج ہم اسلامیات کا پہلا سبق جس کا نام ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے وہ پڑھیں گے۔ یہ باب 2 میں ہے اور اس کا پہلا سبق ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے، لیکن اس سے پہلے ہم دعا سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو دعا پڑھ لیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، ہمارے سبق کا نام ہے دنیا آخرت کی کھیتی۔ اب اس میں ہمارا پہلا پوائنٹ ہے دنیا و آخرت کا مفہوم۔ دنیا کے لفظی معنی قریب کے ہیں، یعنی موجود زندگی، جبکہ آخرت کے معنی ہے بعد میں آنے والی، یعنی وہ عالم جہاں قیامت کے بعد دنیا کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا، تو اس کو آخرت کہتے ہیں۔ دنیا موجود زندگی اور آخرت میں بعد میں آنے والی زندگی۔ بعد میں آنے والی زندگی سے مراد جہاں انسان کی زندگی کے اعمال کا حساب و کتاب ہوگا۔ اب عزیز طلباء، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر، فرمایا وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے۔ جس طرح انسان دنیا کی زندگی کے اندر شروع کے اندر بچپن کی زندگی میں کھیلنے کودنے کو پسند کرتا ہے، پھر جب تھوڑا اوپر اور بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ فیشن اختیار کرتا ہے، پناہ و سنگھار اختیار کرتا ہے، اور جب وہ اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، جب جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، زیادہ عمر کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ مال اور اولاد کے اندر کثرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، میری اولاد زیادہ ہو، اور ایک دن آتا ہے کہ وہ انسان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال صاحب کی قرآن کے اندر کھیتی کے ساتھ ہے کہ جس طرح کھیتی پہلے سرسبز و شاداب ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ زرد ہوتی ہے، اور پھر اس کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو کاٹ دیتا ہے اور وہ چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہی انسان کی زندگی بھی ہے، پہلے اس کی بچپن ہوتا ہے، پھر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر ایک دن انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے عزیز طلباء، انسان اپنی ساری زندگی اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں گزار دیتا ہے، اور لیکن حقیقت کے اندر دیکھا جائے تو یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ اسی وجہ سے آخرت کو، دنیا کو آخرت کی کھیتی کہا گیا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ انسان دنیا کے اندر جو اعمال کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن ملے گا۔ یعنی اگر دنیا کے اندر اچھے اعمال کر کے گیا تو اچھا بدلہ ملے گا، برے اعمال کر کے گیا تو برا بدلہ ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر کیے ہیں جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور وہ انسان کے اچھے اور برے عمل لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو جب اس کا عمل نامہ ملے گا، جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا تو وہ کامیاب ہوگا، وہ جنت میں جائے گا، جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ ناکام ہوگا اور وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملے گا اور برے عمل کا برا بدلہ ملے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے عزیز طلبہ کہ ایک بچہ ہے، وہ ذہین ہے لیکن وہ محنت نہیں کرتا، پڑھائی نہیں کرتا، تو وہ یقیناً جب امتحانات اس کے آئیں گے تو اس کے اندر فیل ہوگا۔ تو یہی مثال انسان کی ہے۔ اگر ایک انسان دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا تو پھر وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، بلکہ اس کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہی آج ہمارا سبق ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دنیا کے اندر اچھے اعمال کریں تاکہ آخرت کے اندر اس کا اچھا بدلہ پائیں۔ والسلام۔